پسماندگان۔ ہاشم خان 48 برس کا، کڑیل جوان، لمبا تڑنگا، سرخ و سفید جسم، آن کی آن میں چٹ پٹ ہو گیا۔ کمبخت مرض بھی آندھی واندھی آیا۔ صبح ہلکی ہلکی حرارت تھی، شام ہوتے ہوتے بخار تیز ہو گیا۔ صبح جب ڈاکٹر آیا تو پتہ چلا کہ سرسام ہو گیا ہے۔ غریب ماں باپ نے اپنی سی سب کچھ کر ڈالی۔ دن بھر میں ڈاکٹر سے لے کر پیروں فقیروں تک سب کے دروازے کھٹکھٹاتے، لیکن نہ دوا دارو نے اثر کیا اور نہ تعویذ گنڈے کام آئے۔ پہر رات ہوئی، پھر حالت بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ صبح پکڑنی دشوار ہو گئی۔ ماں باپ نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی اور بلک بلک کر دعا مانگی کہ کسی طرح صبح ہو جائے۔ ان کی دعا قبول ہوئی تو صحیح، مگر ادھر صبح کا گجر بجھا، ادھر مریض نے پٹ سے دم دے دیا۔ آنن فانن مرنے والوں کی خبر بھی آنن فانن پھیلتی ہے۔ سارے محلہ میں ملک پڑ گیا، جس نے سنا سناٹے میں آ گیا۔ حلیمہ بوا کے گھر خبر نبو نے پہنچائی۔ دہلیز میں قدم رکھتے ہی بولی، اجی حلیمہ بوا قہر ہو گیا، ہاشم ختم ہو گیا۔ حلیمہ بوا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہائے ہائے۔ حلیمہ بوا اس وقت چولہے پہ بیٹھی بچوں کے ناشتے کے لیے روٹی ڈال رہی تھیں، مگر ہاتھ پیر ہاتھ ہی میں رہ گیا۔ فوراً انہوں نے الٹا چولہے کی آگ ٹھنڈی کر دی۔ کلثوم کی بیٹی کی خان صاحبنی سے ایسی لڑائی تھی کہ آپس کا باجی بکرا بھی بند تھا۔ چنانچہ کلثوم کی بیٹی کا منہ کھلا ہوا ہے نا بی بی، میں ضرور جاؤں گی، یہ کہہ کر چادر اٹھا فوراً خان صاحب مبنی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ صوبے دارنی بھی خبر سنتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر پھر انہیں کچھ خیال آیا۔ صوبے دار صاحب کو مردانے سے بلوا کر ہدایت کیا، وقت کی روٹی ہماری طرف سے ہوگی، اس کا انتظام کرواؤ، میں جا رہی ہوں۔ پھر انہوں نے چلتے چلتے نوکرانی کو بھی ایک ہدایت کر ڈالی کہ اری دیکھ ری رات کی روٹی رکھی ہیں، لونڈے کو بھوک لگے تو گھی بورا سے اسے روٹی کھلا دیجیو۔ صوبیدارنی نے خان صاحبنی کے گھر تک کا راستہ عجلت سے لیکن خاموشی سے طے کیا۔ انہوں نے عورتوں کی تقلید مناسب نہ سمجھ، جنہوں نے مردوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے گلی ہی سے اپنے جذبات کا دبا دبا اظہار شروع کر دیا تھا۔ ہاں، دہلیز سے گھسنے کے بعد ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ ان کے بین صرف چند لمحوں تک سنے جا سکے۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ اس میں صوبیدارنی یا کسی کی آواز بھی الگ سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، لیکن باہر اسی قدر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیٹھک سے کرسیاں اٹھا دی گئی تھیں، اب وہاں صرف جاجم بچھی ہوئی تھی۔ ایک شخص خاموشی سے بیٹھا کفن سی رہا ہے، اس کے چہرے پہ نہ تو حزن و ملال کی کیفیت تھی اور نہ اطمینان اور خوشی کی جھلک تھی۔ ایسی جاندار چیزیں بھی ہوتی ہیں جو احساس سے سرے سے ہی عاری ہوتی ہیں، اور ایسی بے چین چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہر دم ایک نئی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ سفید لٹھا عید کی چاندنی رات کو درزی کی جس دکان اور جس گھر میں نظر آتا ہے،
اس سے حرکت اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جب اس کا کفن سلتا ہے تو سفید کی طرح بیٹھنے لگتا ہے۔